بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بلی حاملہ ہوتی ہے تو کونا تلاش کرنے لگتی ہے بچہ دینے کے لیے۔ اس کو اس کی ماں نے نہیں بتایا کہ تجھے بچہ دینا ہے، کسی کونے میں چھپنے کی جگہ دیکھتی ہے۔ کسی ٹریننگ سینٹر سے نہیں سیکھا، کسی نرسنگ ہاؤس سے ٹریننگ نہیں لی۔ اس کو من جانب اللہ الہام کہ میں ایک ایسی جگہ بچہ دے دوں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کا کوئی ٹیچر یا استاد نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظام ہے۔ اس کو بھی ہدایت دیتا چلا آ رہا ہے۔ بلی کسی کونے میں جا کر بچہ دیتی ہے تو بچہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کی چھاتی کہاں ہے اور اس میں میری غذا ہے۔ اس کو ماں نے نہیں بتایا۔ ماں تو خود اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کے منہ میں چھاتی دیتی ہے، وہ چوستا ہے، اور بلی تو ایسا نہیں کرتی۔ اس کے بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، اس کی تقدیر اور اللہ کی ربوبیت اس کو اس طرف لے جا رہی ہے، اس کو چوسنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ہم تو بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتے ہیں تو اس کو چوسنے کا طریقہ آ جاتا ہے، اور اس کی مختلف طریقوں سے تربیت کرتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے۔ بلی کا بچہ ہے جس نے کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں، اور خود بخود چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور دودھ پیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ غیب کے پردوں سے چلا رہا ہے۔ ایک مادہ ہے، وہ انڈے دیتی ہے۔ انڈے دینے کے بعد وہ کیڑے کو ڈنک مارتی ہے، ایسی ڈنک مارتی ہے کہ وہ مرے نہیں، بے ہوش ہو جائے، مر جائے تو گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ اتنا ڈنک مارتی ہے کہ بے ہوش ہو جائے، مرے نہیں۔ وہ ان کیڑوں کو اپنے انڈوں کے پاس رکھ لیتی ہے، اور ان کی بے ہوشی اتنی ہوتی ہے کہ جب تک وہ بچہ انڈے کے اندر سے نکلتا ہے تو پہلے سے اس کے لیے گوشت کا نظام کیا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماں چلی جاتی ہے۔ انڈے سے نکلنے والا بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے لیے کھانا تیار ہے تو پھر اس کو کھاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھر اس کے پر لگتے ہیں۔ یہ بچہ جب بڑا ہو کر انڈے دینے پر آتا ہے تو اسی کام کو کرتا ہے جو اس کی ماں نے کیا تھا۔ نہ وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، نہ اپنی ماں سے سنتا ہے، اور نہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ اصلی اور نقلی مجنو کا واقعہ۔ ایک دفعہ ایک مجنو ایک جگہ پر بیٹا لیلا لیلا کر رہا تھا۔ لیلا نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا کہ مجنو کو پہنچا آؤ۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنو کے لیے دودھ جا رہا ہے، راستے میں بناوٹی مجنو بن کر بیٹھ گیا۔ خادم نے مجنو سمجھ کر اس کو ہی دودھ دے دیا، اس نے پی لیا۔ خادم جب واپس پہنچا تو لیلا نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجنو کو دے دیا اور اس نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنو پی گیا۔ تیسرے دن بھی وہی پی گیا۔ لیلا نے سوچا کہ امتحان لینا چاہیے، چنانچہ خادم کو چری اور گلاس دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ مجنو سے کہنا کہ لیلا بیمار ہے، اور حکیم نے کہا ہے کہ مجنو کا خون پیے گی تو صحت یاب ہوگی، لہٰذا لیلا کو تیرے خون کی ضرورت ہے۔ اب خادم نے جا کر اس سے کہا، اس نے کہا کہ بھائی میں دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا مجنو نہیں، وہ تو جنگل میں بیٹھا ہے۔ چنانچہ خادم اصلی مجنو کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے بدن پر چاقو چلایا، لیکن خون نہیں نکلا، کیونکہ لیلا کے عشق میں اس کا سارا خون ختم ہو گیا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ لیلا کے عشق میں مجنو کتنا بے قرار ہوا کہ اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کی محبت کا حال ہے۔ اصل اللہ کی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اصلی معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔